دکان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اچھا کاروبار دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں پیر صاحب کی نظر کرم، مرشد کی نظر کرم، مرشد کی عطا، یہ الفاظ ہم لکھواتے ہیں۔ یعنی جس اللہ نے دیتی ہے اس اللہ کا نام اس دکان سے ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں لکھتے کہ نظر اللہ، یعنی یہ اللہ پاک کی ذات کی نظر ہے کہ اس نے مجھے یہ عطا فرمایا، یا عطائے رب جلیل کہ رب جلیل نے یہ مجھے عطا فرمایا، نہیں، مرشد کی عطا، مرشد کی نظر کرم۔ تو یہ جو جانور ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مالک کا بے وفائی ثابت ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ کتنے انسان ایسے ہیں، یعنی اکثریت ایسی ہے کہ دیتا اللہ ہے، کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، لیکن نام وہ کسی اور کا پکارتے، نام وہ کسی اور کا لیتے۔ تو یہ بہت بڑی انسان کی، اسی وجہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا قیامت والے ان لوگوں کو کہ جو ان معاملات میں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ رزق اللہ دے رہا ہے، شریک کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں کہ نہیں وہ دی عطا ہے گیا، حالانکہ عطا کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ رزق عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی شے ہے نا وہ سب کی سب اللہ کی ذات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 19واں پارہ سورۃ الشعراء میں کیا کہتے ہیں؟ الذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین مجھے پلاتا ہے، یعنی کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ۔ اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہاسپٹلز میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی مجھے میرا اللہ دیتا ہے۔ تو شفائیں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ آپ شفا مل جائے، اور باقی مرشد دی نظر کرم، اے پیران دی کرم ہے، بچہ جو ہے شفا یاب ہو گیا، اے مرشد صاحب دی کرم نوازی ہے جی، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی بے وفائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے ساتھ۔